بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وطن عزیز پاکستان جس سنگین سیاسی، معاشی، سماجی اور تہذیبی خلفشار اور بحران میں مبتلا ہے، یہ ایک کلائمیکس ہے اور یہ ایک تاریخی عمل کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد یہاں پر جب اس پر کھوٹے سکے قابض ہوئے تو وہ کھوٹے سکوں نے پاکستان کو امریکی سامراج کے مفادات کا اڈا بنایا، اور 70 سال کی سرد جنگ کی تاریخ میں پاکستان سوویت یونین کے خلاف، ریجن کے خلاف امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوا۔ یہاں کے سسٹم کو استعمال کیا گیا اور اس کے لیے یہاں پر فرسودہ جاگیرداری نظام اور گماشتہ سرمایہ نظام مسلط کیا گیا، اور وہ الیکٹیبلز جو 90 سال برطانیہ کے یہاں براہ راست قبضے کے دور میں اس نے اپنے غلام پیدا کیے تھے، وہ ہمارے پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہو گئے۔ 90s میں جب سوویت یونین کی اپنی ہی داخلی حکمت عملی کے تحت اس کو تحلیل کیا گیا اور سر جنگ کو یک طرفہ طور پر ختم کیا گیا، تو پاکستان کی ضرورت امریکی سامراج کے لیے باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد 90s کی دہائی سے آنورڈ آج تک امریکی سامراج کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو حاکم بدخل تحلیل کیا جائے، ٹکڑوں میں بانٹا جائے، ایک پاکستان کے بجائے دو سے زیادہ پاکستان بنائے جائیں، کیونکہ ایک پاکستان اس کی جیوگرافک پوزیشن ایسی ہے، ریجنل پوزیشن ایسی ہے، اور اس کے اندر کی پوٹینشل ایسی ہے، یہاں کے عوام کی کیپیسٹی ایسی ہے، یہاں کا نوجوان اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ اگر یہ متحد رہا پاکستان تو یہاں پر بہت جلد اندرونی تقاضوں سے یا ریجنل تقاضوں سے سامراج دشمن انقلاب برپا ہوگا جو امریکی سامراج کا بوریا بستر اس پورے خطے سے لپیٹ دے گا۔ تو اس لیے پاکستان کی تحلیل ناگزیر ٹھہری۔ 90s کی دہائی میں جب مشرف نے مارشل لا لگایا، اس وقت بھی پاکستان کی تحلیل امریکہ کے ایجنڈے پر سرفہرست تھی، لیکن اس وقت یہاں کی داخلی قوتوں، ریجنل قوتوں نے اس کو ناکام بنایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی جب اسیسینیشن ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس وقت بھی پاکستان کی تحلیل امریکی سامراجی ایجنڈا تھا، لیکن پاکستان کھپے کے نعرے نے اس وقت امریکی سامراجی سازش کو ناکام بنایا۔ اور پھر اس کے بعد موجودہ صورتحال جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں بھی بے شمار اٹیمپٹس ہوئی ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں، مسلسل کوششیں، لیکن پاکستان کے اندر IMF کے قبضے کے ذریعے سے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کے ذریعے سے یہاں پر مسلسل جو ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی گئی، اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کو ایٹ دی اینڈ تقسیم کیا جائے۔ اور گزشتہ 4-5 سال جو حکومت رہی، اس کے دور میں یہاں پر تاریخی طور پر جو تباہی پھیلی گئی، معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، اس کا منطقی نتیجہ پاکستان کی تقسیم تھا۔ لیکن ریجنل قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا جس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اگر پاکستان تقسیم ہوتا ہے تو ہمارا وجود بھی باقی نہیں رہے گا، انہوں نے پھر اس کو کاؤنٹر کیا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے نتیجے میں ہی یہ ساری کی ساری تبدیلی ہوئی۔ اور اب جو دوبارہ یہ ساری کی ساری موومنٹ چل رہی ہے خان صاحب کی، یہ سیاسی عمل بالکل درست ہے، لیکن یہاں پر پاکستان میں جتھوں کے ذریعے سے اقتدار کو تبدیل کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ تقاضا کرنا کہ آپ ہماری پشتکائی کر کے ہمیں اقتدار دلائیں، یہ سارے کا سارا راستہ، اور اس کے تحت پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دینا، اس کا اینڈ رزلٹ امریکہ کے حق میں نکلے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی بند گلی میں پھنس چکی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی بند گلی میں پھنس چکی ہیں، حکومت بھی بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ اس کے نکلنے کا واحد راستہ پارلیمنٹ میں جا کر تو پھر کردار ادا کرنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ غیر جمہوری مداخلت پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی، اور پاکستان کے عوام کو اس وقت سیاسی لیڈروں کے مفادات، ہوس اقتدار کی بھینٹ چڑھنے کے بجائے انہیں صبر و تحمل سے پاکستان سے، مادر وطن سے، یہاں کی املاک سے، یہاں کے لوگوں سے، یہاں کی سرزمین سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ یہاں پر باہمی برداشت کو پروان چڑھانا چاہیے۔